بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا کسی وجہ سے بدک گیا اور بادشاہ سر کے بل نیچے گرا اور بادشاہ کی گردن کی ہڈی کے مہرے سڑک گئے اور وہ چلنے پھرنے سے اور گردن ہلانے سے قاصر ہو گیا، اور پھر ایک حکیم طبیب بلایا گیا اور اس کے علاج سے وہ صحت مند ہو گیا۔ مگر جب دوبارہ وہ طبیب بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور اس کی غرور کی بادشاہ کو کیا سزا ملی، اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غرور کا انجام۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور وہ گھوڑا کسی وجہ سے بدک گیا اور بادشاہ سر کے بال نیچے گر پڑا۔ بادشاہ کی گردن کی ہڈی کے مہرے سرک گئے اور وہ گردن کو ہلانے سے قاصر ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ کی گردن کے مہرے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، مگر وہ یکساں ناکام رہے۔ اسی دوران ملک یونان کے ایک طبیب اس بادشاہ کے ملک میں آیا۔ اس نے اپنی قابلیت کی بنا پر بادشاہ کا علاج کیا اور بادشاہ کی گردن کے مہرے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے علاج کے بعد وہ یونانی طبیب اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ یونانی طبیب دوبارہ اس بادشاہ کے ملک آیا اور بادشاہ کی خدمت میں بھی سلام کے لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ کے لیے لازم تھا کہ وہ اس طبیب کی آؤ بھگت کرتا اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا، مگر وہ اس طبیب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا رہا جیسے اسے جانتا ہی نہ تھا۔ یونانی طبیب بادشاہ کی بے رخی پر دل برداشتہ ہو گیا اور دربار سے مایوس واپس لوٹ گیا۔ اس طبیب نے بادشاہ کے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے ایک غلام کو کچھ بیج دیے اور کہا، تم یہ بیج بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو، یہ بیج یونانی طبیب نے دیے ہیں، اگر انہیں دکھتے ہوئے انگاروں پر ڈال کر ان کی دھونی لوگے تو تمہیں بے حد فائدہ ہوگا۔ وہ غلام ان بیجوں کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس یونانی طبیب کے کہنے کے مطابق بادشاہ کو ان بیجوں کی افادیت سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا اور اس آگ میں وہ بیج ڈال کر ان کی دھونی لی۔ جب بادشاہ کو دھواں لگا تو اس نے ایک زوردار چھینک ماری، پھر اس کی گردن کے مہرے اپنی جگہ سے سرک گئے۔ بادشاہ پھر پہلے والی صورتحال سے زیادہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ یونانی طبیب کو ڈھونڈ کر میرے پاس لایا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شاہی پیادے اس یونانی طبیب کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ طبیب نہ ملا اور اس مغرور بادشاہ کی گردن ٹھیک نہ ہو سکی۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوست، اگر تم کسی محسن سے منہ موڑو گے اور شکر سے اپنا منہ موڑو گے، پھر تم اپنی گردن اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک مغرور بادشاہ کا قصہ بیان فرما رہے ہیں جس نے خود پر احسان کرنے والے طبیب کی قدر نہ جانی، یہاں تک کہ اپنے انجام بد کو پہنچا۔ چنانچہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو اپنے محسن کی قدر نہیں کرتا وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہے، اور جو کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ یقیناً نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔